السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک المعبود الکریم المقصود الذي في وصفه الشاهد والمشهود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الموعود. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ اتوار کو کوزگی کے ایک سفر کے دوران چند حجاج سے مخاطبت کا موقع ملا، اور وہاں پر جو باتیں ان حضرات کے سامنے رکھی گئیں، حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب مدد اللہ العالی نے حکم فرمایا ہے، چونکہ حجاج کے قافلوں کی روانگی کے اوقات قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس بیت الحمد کی طرف اور اس رب کعبہ کے گھر کی طرف لوگوں کا رجوع ہے، اور دلوں کے اندر امنگیں اور تمنائیں ہیں، خواہشیں بھی ہیں اور جذبات بھی ہیں، فرض کی تکمیل اور اس کو احسن طریقے سے پورا کرنے کا اپنا ایک جذبہ ہے. اس بنا پر حضرت نے حکم دیا کہ اگلے جمعہ میں اس موضوع کو پیش کیا جائے، تاکہ جو بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں کچھ ان لوگوں کو تشویق بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسائل سے واقفیت بھی ہو کہ اب حجاج کے روانگی کا وقت قریب آ چکا ہے. چنانچہ انتخاب کیا گیا قرآن مجید کی چند آیات کا، جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ حق تعالی جل شانہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ونیز یہ کہ اللہ جن کو حاضری کی توفیق نصیب فرما رہا ہے انہیں کچھ معاونت مل جائے ہمارے تکلم کے واسطے اور ذریعے سے. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جیسے اللہ عز و جل نے ایمان کو لازم قرار دیا، انسانی زندگی کے اندر جب تک ایمان نہیں ہے اس انسان کی اہمیت اللہ عز و جل کے نزدیک نہیں. اگر ایمان پایا جاتا ہے تو وہ انسان پھر بہت قیمتی ہو جاتا ہے. اور گویا اس سے پہلے بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ آدمی کے پاس ایک لاکر، ایک الماری اور ایک صندوق کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر کوئی قیمتی چیز نہ پائی جائے. جب اس صندوق میں یا الماری میں یا اس لاکر کے اندر اگر کوئی قیمتی ہیرا ہو یا سونے کا کوئی زیور ہو یا پھر اپنی نقدی اس کے اندر موجود ہو، تو پھر اس الماری اور اس صندوق اور اس لاکر کی اہمیت اور حیثیت بڑھ جایا کرتی ہے. بلا تشبیہ یہی ذہن میں رکھے کہ انسانی ڈھانچہ اللہ کے یہاں کوئی کام کا نہیں ہے. ہاں، اگر اس ڈھانچے کے اندر یا اس جسم انسانی کی الماری میں ایمان کا ایک قیمتی ہیرا موجود ہو تو پھر یہی جسم انسانی بہت قیمتی ہو جاتا ہے. جیسے انسان اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے پہرے لگاتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ اس پر قفل لگاتا ہے، قفل لگانے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوا تو ایک کمرے میں بند کرتا ہے، اور وہ کمرہ بھی ایسا کہ جب وہ 2 کمروں کے اندر موجود ہو پھر کہیں جا کے اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں صاحب میرے مکان میں ہے، میرے بینک میں ہے، بینک میں ہی نہیں بلکہ بینک کے لاکر میں ہیں اور فلاں جگہ اتنی حفاظت کے انتظامات میں ہیں.
میرے دوستو، ایسے ہی ایمان انتہائی قیمتی چیز ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے چند پہرے لگائے ہیں جس کو سمات اربعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز بیچ میں موجود ہو، اس کی چاروں سمت سے حفاظت ہو رہی ہو، تو پھر یوں سمجھیے کہ اس چیز کی صحیح حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس چیز کی حفاظت کے لیے 4 پہرے دار ضروری تھے۔ چنانچہ انسان کو ایمان دیا انتہائی قیمتی، اور اس پر پہرے دار مقرر کیے۔ ایک طرف تو نمازوں کو اس کا پہرا بنایا، دوسری طرف روزوں کو اس کا پہرا بنایا، تیسری طرف زکوٰۃ کو اس کا پہرا بنایا، اور چوتھی طرف حج کو اس کا پہرا بنایا۔ اور یہ ایمان اس طرح سالم اور سلامت رہتا ہے جب ہمارے دوسرے اعمال صحیح اور سالم اور سلامت رہتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال صحیح سالم اور سلامت نہیں رہتے تو پھر نتیجے کے اعتبار سے ایمان کے انہدام ہو جانے کے اندیشے لاحق ہیں۔ اس بنا پر کہا گیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور جو احکامات رب ذوالجلال نے عطا فرمائے ہیں ان کی پاسداری کرو۔ اگر تم اللہ کے احکامات کے تعمیل میں اپنے آپ کو لگاؤ گے تو اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے، اور اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر نتیجے کے اعتبار سے قیمتی چیز جس طرح آپ کے یہاں محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک کہ آپ حفاظت کے انتظامات نہ کریں، اور اس کے چوری ہو جانے، اس کے چھین لیے جانے، اس کے اپنے پاس سے ہٹا دیے جانے کے اندیشے ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ یہی ایمان ہمارے سینوں میں اور ہماری روحوں میں موجود نہیں رہتا، بس یہ پھسل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کب رخصت ہو گیا۔ جس کی چند ایک مثالیں سابقہ کسی جمعہ میں نے عرض کی کہ آدمی رات کو سوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، لیکن صبح اٹھتا ہے تو ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی صبح اٹھتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، شام سونے سے پہلے اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے مزید یہاں اس کی ضرورت نہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ حج کا جو امر ہے، اس کی سابقہ امتوں کے اندر کیا تعمیل رہی ہے، اور اس امت پر کیا فرضیت ہے، اور کس طرح اس حج کو تکمیل کیا جاتا ہے، اس امر کو پورا کیا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر حج فرض تھا، لیکن اس کے چند جزیات تھے۔ مثلا یہ کہ سعی نہیں تھی، صرف بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا، اور دوگانہ نماز پڑھی جاتی تھی، اور چاہے زمزم بھی نہیں تھا تو آب زمزم کے پینے کا موقع بھی نہیں ہوتا تھا۔ بس یہ کہ کہیں بھی وہاں پر دوگانہ نماز پڑھ لی جاتی تھی، اور یہی ان لوگوں کا حج ہوتا تھا، اور اللہ عز و جل اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتا تھا۔ جیسا کہ روایت حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے، یہ آیتیں سورہ نوح کی ہیں، جب اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ عز و جل نے امر فرمایا کہ نوح ہمارے امر کے مطابق ایک کشتی بنائی جائے جس کے اندر تم اور پورے ایمان والے داخل ہو جاؤ، اور پھر ہر جوڑے کو اس کے ساتھ اس میں شریک کر لیا جائے۔ جب وہ اس میں شریک ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، یعنی یہ کہ نیچے سے اور اوپر سے پانی آئے گا، اور وہ پانی تمہاری قوم کی ہلاکت کا سامان ہوگا، لیکن جو ایمان والا اس کشتی میں سوار ہوگا اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ لکھا ہے مورخین اور محققین اور محدثین اور مفسرین نے بالاتفاق کہ اللہ عز و جل نے اس پانی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو چلایا یہاں تک کہ وہ بیت اللہ پر پہنچی، اور وہاں حجر اسود کی طرف اس کا رخ کیا گیا۔ پھر وہ حجر اسود سے شروع کر اپنے طواف کے ساتھ چکروں کو پورا کی، اور جب 7 چکر پورے ہو گئے تو جودی پہاڑ پر پہنچا کر اس کو توقف فرما دیا، گویا اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کا حج پورا کرا دیا۔ تو ایک طریقہ بنایا، پچھلی امتوں کو کبھی کسی کو معلوم تھا، اس معلوم کے واسطے سے حج کرایا، کسی کو معلوم نہ تھا، معلوم نہ ہونے کے اعتبار سے حج کرایا، لیکن اس امت کو سب معلوم ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہ آیتیں اتار کے اللہ نے بتایا حج کیا ہے تمہیں پتہ ہے، لیکن حج کے ایام کیا ہیں تمہیں وہ بھی پتہ ہے۔ یہ جو چاند نکلتا ہے اس کی چاندنی بکھیری جاتی ہے، اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہو، نہ صرف روشنی سے استفادہ کرتے ہو، اپنے لیے تاریخوں کا ترتب کرتے ہو، جب اس کی ترتیب ہوتی ہے تو پھر تمہارے لیے حج کے ایام معلوم ہوتے ہیں۔ گویا یکم ذی الحجہ شروع ہو گیا، آدمی نے حج کی تیاری شروع کر دی۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ آدمی کے حج کا وقت قریب آ گیا؟ چونکہ تمہیں معلوم ہے کہ چاند 1 مہینے کی مسافت پر اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے جو 28 برجوں میں ہے، اور جب ان برجوں کی تکمیل ہوتی ہے تو 1 مہینہ مکمل ہوتا ہے۔ جب مہینہ مکمل ہوتا ہے نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے،
اور تم نے اپنے مہینوں کے نام رکھے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امواہ شہور یعنی ماہوں کے مہینوں کے نام بتلا دیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ یہ ہے انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے مہینے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے جنوری فروری اپنے بچوں کو رٹا لیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کون سے ہیں جس سے ہمارے روزوں کا آغاز ہو، جس سے ہمارے حج کے سفر کی ابتدا ہو، جس سے ہمارے عید کے چاند دیکھے جائیں۔ یہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے مہینے ہیں جس کے نام میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اور اس مناسبت سے یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل نے ان تاریخوں کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ایام بھی معلوم بنا دیے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی لا علم تھا، جاہل تھا، اور اللہ عز و جل نے اس کو ایک وقتی جزوی طور پر ایک چھوٹا سا علم عطا فرما دیا۔ اس علم کی مناسبت سے یہ جانتا ہے کہ حج کا مہینہ قریب آ گیا اور آدمی کو حج کرنا چاہیے کہ یہ فرائض میں داخل ہے۔ فقہاء امت لکھتے ہیں کہ حج فرض کس پر ہے۔ فقہاء کی اپنی جو تحقیق ہے اس کی مناسبت سے کچھ شرائط ہیں۔ مثلا یہ کہ کوئی آدمی حج کا ارادہ کرتا ہو تو اس کے یہاں سامان سفر یعنی زیادہ سفر موجود ہو، یعنی وہ آدمی اس مال سے اپنا پورا حج کا سفر مکمل کر سکے، راستے میں اس کو بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے، اتنا کم سے کم زیادہ سفر اس کے ساتھ ہو، پہلی شرط لکھی۔ دوسری شرط یہ کہ صحت مند ہو، سالم ہو، یعنی یہ کہ معذور نہ ہو کہ حج کے اوامر میں اس کو دشواری لاحق ہو۔ ایک یہ ہے کہ جزوی بیماری لاحق ہو، مثلا پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، ہلکا بخار ہو، یہ چیزیں تو کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ ہمارے کاروبار جس سے نہیں رکتے اس سے حج کیسے رکے گا؟ معذور سے مراد یہ ہے کہ آدمی مستقل بیڈ پر پڑا ہوا ہو اور اٹھنے کے قابل نہ ہو، لیکن اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہو، لیکن مجبوری کی بنا پر نہیں جا سکتا تو اس کے لیے تخفیف ہے، اسی کو صحت قرار دیا محققین نے۔ اور فرمایا کہ جب تم حج کا ارادہ کر لیتے ہو تو تیسری شرط یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظالم و جابر بادشاہ نہ ہو۔ ظالم و جابر بادشاہ سے مراد اس زمانے میں آتی ہی نہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی حج کا ارادہ کرتا اور آدمی اپنے سفر کا سامان باندھتا اور اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور پاپیادہ چلنے والے اپنے راستے کو اختیار کرتے تو راستے میں بادشاہ کے آدمی روک لیتے اور اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نکلنے والوں کو قتل کر دیتے، یا ان کا مال و اسباب چھین لیتے، یا ان کی عورتوں کو نیلام کر دیتے، یا ان کی عورتوں کی عزت و عصمت کے ساتھ کھیلا کرتے۔ تو ایسے بادشاہ کو جابر اور ظالم کہا گیا۔ اور ایسے اگر بھی درمیان میں کوئی ایسا بادشاہ آتا ہو جو تم پر ظلم و جبر کرتا ہو تو ایسی صورت میں تمہیں حج کا سفر موقوف کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ راستے میں قذاقوں کا ڈر نہ ہو، اور اس زمانے میں تو جس کو ہم رہبر تسلیم کریں کیا پتہ کہ وہی قذاق نکل جائے، وحزن اسی کو سمجھا جانا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بعد میں چل کر کہ جس پر ہم نے اعتماد کیا اسی نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، اور بعد کو پتہ چلا کہ صاحب وہ ہیں جن پر ہم نے اعتماد کیا۔ اللہ ہم سب ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 4 شرطیں فقہاء امت نے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ زیادہ سفر کا مکمل ہونا، دوسرے یہ کہ آدمی صحت مند اور تندرست و توانا ہونا، تیسرے یہ کہ ظالم و جابر بادشاہ کا نہ ہونا، چوتھے یہ کہ کسی قذاق یا ایسے جان لیوا جانور کا خطرہ نہ ہو سفر کے دوران میں، یا اگر ہے تو آپ راستہ بدل کے جا سکتے ہیں تو جانا۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ اب یاد رکھیے، نہ قذاق کا اس زمانے میں ڈر ہے، اور نہ ہی کسی جانور کے کھا جانے کا ڈر ہے، اور نہ ہی راستے میں لٹ جانے کا اندیشہ ہے، لہذا یہ شرط ختم ہو چکی۔ دوسری شرط رہتی ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ ہمارے سفر کے درمیان حائل ہو، اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ کہ انسان محفوظ ہے، یہ کہ آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ جس ملک سے جا رہا ہے وہاں کی انتظامیہ اور جس ملک میں پہنچ رہا ہے وہاں کی انتظامیہ دونوں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے، اور لہذا آدمی کو صبر اور ضبط سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ دوسری شرط بھی اس زمانے میں نہیں آتی۔ اب تیسری شرط یہ رہ گئی کہ آدمی بیمار ہو، اور ایسا بیمار کہ لاچار ہو اور کبھی حج کو نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے شرط خامس یہ لگائی اس شخص کے لیے خاص کہ وہ آدمی ایسا معذور ہو کہ دوبارہ اس کے صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، تو اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے بدلے میں کسی کو حج کرا دے۔
اس کو کہتے ہیں حج بدل کرانا۔ یعنی وہ آدمی جائے گا حج کے لیے، اپنی نیت کرے گا، اپنی نیت کے ساتھ جو شخص بھیج رہا ہے اس کی نیت کرے گا، اس طور پر دونوں کا حج اللہ عز و جل قبول فرمائیں گے۔ یہ اب رہ گئی ایک ہی شرط، زیادہ راہ کا ہونا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی رحیم اور کتنی کریم ہے کہ آدمی کو کسی مصیبت میں اللہ ڈالنے ہی نہیں چاہتے۔ اسی کو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ آدمی کی وسعت سے بڑھ کر اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے، اس پہ کوئی مشقت نہیں ڈالتے، اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ڈالتے، بس اتنا ہی ڈالا جاتا ہے جتنے کہ اس کے اندر استعداد ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ اس بات میں کوشش کرے کہ مجھ سے یہ امر نہ چھوٹے۔ یہ کیسے؟ اس وقت آ سکتا ہے جب کہ ایمان کا، اسلام کا، قرآن کا اور بیت اللہ کا صحیح معنوں میں اکرام ہمارے دل میں ہو، عزت و احترام ہمارے دل میں ہو، تو پھر ہمیں اعمال کے اختیار کرنے میں سہولت ہوتی ہے، اور اس پر آدمی کا مال لگتا ہے تو اس کے جی میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا مال اللہ کی راہ میں لگ گیا اور میرا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ وہ یہ کہ میں پان، بیڑی، سگریٹ، چائے میں خرچ کر لیتا تو اپنی ذات پہ لگ جاتا، ایک یہ کہ حج کے راستے میں خرچ ہو گیا تو اللہ نے قبول فرما لیا، ایک میری ذات پہ لگ رہا ہے، ایک اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے، دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ میری ذات ہمیشہ سے نقصان اٹھاتی رہی ہے اور نقصان اٹھائے گی، اور اس لیے کہ یہ جسد خاکی ہے اور اس کو جتنا آپ زینت دو گے ایک دن اس کو ڈھل جانا۔ مثلا آپ پہلوانوں سے پوچھ لیجئے کہ ورزشی جو جسم ہوتا ہے، جب تک آپ ورزش کرتے ہیں صحت مند، تندرست و توانا رہتا ہے، لیکن جب بڑھاپے اور کہولت کی عمر کو پہنچ جائیں اور آدمی نے ورزش چھوڑ دی تو وہی گوشت کے ٹکڑے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب یہ صحت ہوتی ہے کہ عدم صحت ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کی ذات بڑی کریم ہے، انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ اور اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، بلکہ ایک امر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا منشا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، تو بتلایا کہ یہ ایمان کی حفاظت کے پہرے دار ہیں جو تمہارے قلوب کے اندر تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں جب تمہیں اعمال کو اختیار کرتے۔ اب یہاں سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آدمی کے اندر ایمان کی حفاظت کرنے کا جذبہ کتنا ہے اور اس ایمان کو محفوظ رکھنے کی طاقت اور استعداد کو کتنا استعمال کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اس واقعے کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو تم مالوں کو خرچ کرو اور صدقہ کیا کرو، اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونا، اس سے پہلے حاضر نہیں ہونا۔ گویا ایک معنوں میں تنبیہ کی گئی، زجر و توبیخ کی گئی، ڈانٹا ڈرایا گیا اور بتلایا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو بہت معمولی سمجھتے ہو، لہذا تمہارے دل میں اس حیثیت کو لانا چاہا اور ان کے مقام و مرتبے کو بتلانا چاہا تو پہلے تمہیں صدقہ کرنے کی تعلیم دی، تاکہ معلوم ہو کہ جس بارگاہ میں تم جا رہے ہو وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ آیت نکلی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کانوں پر پڑی، وہ فوری اپنے بازار گئے، چند چیزوں کو خریدا اور اسے بیچا، پھر اس سے جو مال ملا اسے صدقہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک مسئلہ پوچھا، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے معاملہ فہم تھے اور اللہ عز و جل کی شان کریمی کو جانتے تھے، لہذا انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ اللہ کا یہ امر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتی طور پر ہے اور یہ منسوخ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ انسانوں کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی اس پر عمل نہیں کرے گا، اور دوسرے مجھے یہ چاہت ابل آئی، میرے ایمان کا تقاضا مجھے اس بات پر ابھار رہا تھا کہ کم سے کم میں ایک ایمان والا تو وہ رہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے امر الہی کی تعمیل کرتے ہوئے صدقہ کرے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو۔ تو گویا ان کے قلوب میں ایمان اس درجے مستحکم تھا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے واسطے بڑی محنتیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں اتنی محنتیں کرنی نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی اعمال کا کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ہمیں جو ثمرات ملنے والے ہیں اس پر ہماری نظر کم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا امر ہے اس امر کی جب تکمیل ہوتی ہے، جب تعمیل ہوتی ہے، اس نتیجے میں یعنی اس کے عمل کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی جانب سے جو انعام ملتا ہے، جو اعزاز ملتا ہے، جو اکرام ملتا ہے، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، اس واسطے عمل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ پوچھیں کہ صاحب میں آپ کو 100 روپئے دیتا ہوں
اور آپ یہاں سے صرف ٹولی چوکی چوراہے تک جانا اور وہاں سے میرے لیے 1 روپیے کا پان خرید کے لے آنا، تو وہ آدمی 100 روپیے کے خاطر اس عمل کو اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں 100 روپیے کی اہمیت ہے اور یہ نظر آ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ہم تم سے روزیوں کے طلبگار نہیں، تم ہماری عبادت کرو، روزیاں تو ہم تمہیں فراہم کریں گے۔ لیکن آدمی روزی کے لیے بھاگتا میدانوں کی طرف ہے، بازاروں کی طرف ہے، لیکن کبھی مسجد کی طرف آتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ جو دے رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو جو دکھائی نہیں دے رہا ہماری نظر اس پر ہے، جو دکھ رہا ہے اس پر اعتماد ہے، جو دکھ نہیں رہا ہے اس پر اعتماد نہیں ہے۔ گویا اللہ کی ذات پر ہی ہمارا اعتماد نہیں۔ جب وہ وعدہ کر رہے ہیں تو ان کا وعدہ کامل ہوگا، اکمل ہوگا اور مکمل ہوگا۔ میرے دوستو، ہم کبھی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو نہیں دیکھتے، الا یہ کہ ہم اس مجلس میں موجود ہوں، لیکن ہمیں کوئی یہ اطلاع دے کہ صاحب اخبار میں نیوز آئی ہے، یا یہ کہ اطلاع ملی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اقلیت والوں کو 100 روپیے اور ہر گھر میں پہنچائیں گے، تو کیا آپ کا اعتماد بڑھتا ہے؟ اس بات کے سننے کے بعد یہ گھٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اعتماد بڑھ جائے گا اور وہ سوچے گا کہ میرا بھی شمار اقلیت میں ہے، میرا بھی گھرانے میں 100 روپیے آ جائیں گے۔ تو گویا اس کی امید ان چیزوں پر ہے جن کے ختم ہو جانے کا یقین ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی ذات کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں جہاں سے ختم کوئی نہیں ہوتا، اس باب کے کھلنے کے بعد بند کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کی طرف امید نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان مصائب میں اور حالات میں، مشکلات میں، معاشی پریشانیوں میں گھرا ہوا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اعمال کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ جب ہمارے اندر اعمال کے نتائج یعنی ثمرات ذہن میں رہیں گے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، تو پھر ہمارے ایمان کی پوری حفاظت ہوگی۔ اب اس حج کی اس امت پر جو تکمیل عائد ہے، اس کا طریقہ معین کر دیا گیا اور متعین بنایا گیا۔ اس کی چند جزئیات مختلف آیات میں اللہ عز و جل نے بکھیری۔ اگر ان کو جوڑا اور جمع کیا جائے تو گویا یوں بنتا ہے خاکہ کہ اللہ عز و جل نے امر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ اپنی زبان سے کہے اس کو قرآن کی آیات کی صورت میں اتارا۔ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں ابراہیم کو 2 اولادیں یعنی اسماعیل و اسحاق کی بشارت دی۔ نہ صرف یہ کہ بشارت دی، بے اعتبار ثمرہ نتیجے کے طور پر 2 اولادیں اللہ عز و جل نے دی۔ اور حضرت حاجر علیہ السلام کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو گویا اللہ نے جو بشارت دی اس بشارت کی تکمیل فرمائی۔ روایات میں آیا ہے کہ جب یہ آیتیں ہوئی، بشارتیں ہوئی اور ولادت یعنی بچے کا پیدا ہو جانا، نعمت کے طور پر مل جانا حاصل ہو گیا، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پریشانی لاحق ہوئی۔ جب کبھی کسی گھر میں 2 بیویاں ہوتی ہیں تو بڑے جھگڑے ہوا کرتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات یا صحابہ کرام کے بارے میں ہم کسی گستاخی کے لفظ کا استعمال نہیں کرنا، بہت محتاط رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کی ذوات قدسیہ کے بارے میں، ورنہ اللہ کے یہاں پوچھ ہونے کا ڈر ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، کہتے ہیں دونوں کے دونوں عاقر یعنی بانجھ پن کی کیفیت میں، اور اس صورت میں سب کو پتا ہے جو عورت بانجھ ہوتی ہے وہ بچہ نہیں جن سکتی، لیکن اللہ کا انعام یہ کہ جب اللہ کسی کو دینا چاہتے ہیں کل کائنات مل کے نہیں روک سکتی، اور جب اللہ نہیں دینا چاہتے تو کل کائنات مل کے اس کو نہیں دے سکتی۔ پہلا سبق یہ بتایا کہ اے غافلوں، اس ذات سے امید رکھو جس پر تمہاری نظریں کم ہیں، جس پر تمہارا بھروسہ کم ہے۔ ابتدا انہی لفظوں سے کی ہے، فرمایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں ابراہیم کو ہم اسماعیل و اسحاق دے سکتے ہیں۔ اے بندو، جیسے ابراہیم ہمارا بندہ ہے، الا یہ کہ وہ نیکوکار ہے اور تم بدکار ہو، لیکن بندے تو تم بھی ہمارے ہو۔ اگر ہماری بارگاہ میں آ کے مانگو گے تو کیا ہم تمہیں اولاد کے دینے میں اور روزی کے دینے میں عاجز ہیں؟ اللہ کا یہ سوال ہے۔ اللہ عز و جل پوچھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اولاد نہیں دے سکتے؟ کیا ہم تمہیں مال نہیں دے سکتے؟ کیا ہم تمہیں روزی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم تمہاری ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان غیر اللہ کے آگے دست سوال کو دراز کرتا ہے اور یہاں وہاں بھٹکتا پھرتا ہے، اس رب کے آگے نہیں جھکتا جس رب کی بارگاہ میں ہر چیز مل جایا کرتی ہے؟ پہلا سبق تو یہ دیا کہ اس گھر میں جھکنا ہے، اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر کے لیے نہیں۔
اس گھر کا طواف کرنا ہے، کسی اور گھر کا طواف نہیں، تو وہ گھر کیسے بنا؟ تو اس کی ابتدا فرمائی کہ اللہ عز و جل نے اس گھر کی بنا رکھنے کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل کی امی اور حضرت اسحاق کی امی کے درمیان میں کچھ مناقشہ کروایا۔ مناقشہ سے مراد کچھ لفظی نوک جھونک یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اللہ کا نبی میرے پاس زیادہ دیر رہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پھر جب تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے تو کیا میرے لیے اعزاز کی بات نہیں کہ اللہ کا نبی میرے پاس رہے؟ تو گویا دونوں آپس میں نبی کے اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لفظی جھونک کر رہے ہیں، یا لفظی جھڑپ جس کو بولتے ہیں، لفظی تکرار جس کو بولتے ہیں۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے سوکنوں کا، بس یہ کہ اللہ کے نبی ہونے کے اعتبار سے ان کی عظمت کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے انہیں اپنے پاس زیادہ دیر رکھنا چاہتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب یہ دو عورتیں قریب رہیں گی تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہ اللہ جب یہ دونوں قریب رہیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اور دونوں مسلمان ہیں اور دونوں بھی نبی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو؟ کوئی ایسی سبیل نکال دیجیے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں کچھ دوری واقع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ادھر ان کے دل میں خیال آیا، ادھر اللہ عز و جل نے احکامات نازل فرمائے کہ ابراہیم جس بیٹے کی محبت میں تڑپ رہے تھے ہم نے تمہیں وہ بیٹا دیا، ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام وجود پا چکے تھے، اس معصوم بچے کو لینا اور اس ہاجرہ کو لینا جس کی تمناؤں میں تم تڑپتے رہے، راتوں کو ہماری بارگاہ میں سوال کرتے رہے کہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اے اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما کہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تو دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے۔ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز کر اللہ نے جب اسماعیل کی صورت میں ایک فرزند صالح عطا فرمایا، پھر کہا کہ ابراہیم اسے لے جا کے جنگل میں چھوڑ دینا۔ یاد رکھنا گفتگو کرنے یعنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوں، یہ عام اس زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، جس کی نئی شادی ہو رہی ہو اور باہر جانے والا ہو اسے پتہ چلتا ہے کہ نئی دلہن کو چھوڑ کے جانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ تو اس سے مسئلہ سمجھیے کہ جب بچہ پیدا ہوا اور آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اور انتہائی کہولت اور یعنی بڑھاپے کی حالت میں ہوا، اور ایسی صورت میں اللہ عز و جل نے ایک نعم البدل کے طور پر حضرت اسماعیل عطا فرمائے، تو ایک طرف تو بیوی کی محبت ہے اور دوسری طرف اولاد کی محبت ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کے امر کی تکمیل ہوتی ہے کہ بیٹے کی اور بیوی کی محبت غالب آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ بیوی کی محبت غالب آئی اور نہ بیٹے کی محبت غالب آئی، بلکہ اللہ عز و جل کی محبت نے غلبہ پایا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے امر فرما دیا کہ انہیں لے جا کے جنگل میں چھوڑ دو اور بیابانوں میں چھوڑ دو۔ تو پوچھا کہ اللہ میں اس بیوی کو اور اس بچے کو کہاں لے جا کے چھوڑوں؟ کہا کہ تمہارا رہنما جبرائیل کو بنایا گیا، ادھر جبرائیل آئے گا اور تمہیں میدان میں لے جا کے چھوڑ دے گا، وہاں چلے جانا۔ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد کہا کہ بس چلیے، اور چلنے لگے، یہاں تک کہ اس جگہ پر لا کے چھوڑا جس جگہ کی بنیاد اللہ عز و جل کے ملائکہ نے رکھی، جس پر اول بیت یعنی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد میں وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا، یہاں تک کہ اس جگہ پر جس کی بنیادیں ملائکہ نے رکھی تھیں اور اللہ عز و جل کے امر کے عین مطابق رکھی تھی، وہاں پر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ بس بات کچھ نہیں کرنا، خاموشی سے اپنا راستہ لے لو، اس بیوی کے پاس چلے جاؤ جس کے بطن سے ابھی اولاد نہیں ہوئی۔ کہا اے اللہ یہ بھی بڑی آزمائش ہے، اور پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ادھر آیات یعنی یہ کہ تسکین قلب کا سامان کیا، ادھر ان کی زبانوں سے دعائیں نکلی، اللہ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ جب اللہ کے بندے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے پر آتے ہیں، اللہ عز و جل ان کو کس طرح نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، ان آیات میں سبب دیے گئے ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ جو ایمان کی حفاظت کے لیے احکامات الہیہ کی پابجائی کرتے ہیں ان کو اللہ عز و جل ایسا نوازتے ہیں کہ ادھر یہ بارگاہ الہی میں اپنے دست سوال کو دراز کرتے ہیں، ادھر سے شرف قبولیت عطا فرمایا جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ عز و جل سے جب یہ دعا کی، اے اللہ اس بیابان میں، اس جنگل میں
جہاں بھیڑیے کا بھی خدشہ ہے، جہاں جنات و شیاطین کا بھی خدشہ ہے، جہاں کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی انسانی، اور جہاں پر نہ پانی کا کوئی خطرہ ہے، نہ آب و دانہ کھانے کو کوئی ہے، بس تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس معصوم اور ہونہار کو اور اس بیوی کو چھوڑ کے تیرے بھروسے پہ جاتا ہوں، بس تو اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے روزیوں کا انتظام فرمانا، اور ثمرات یعنی پھل اور فروٹ سے ان کی پرورش فرمانا، اور ان کو آپ اپنے خاص انداز میں پرورش فرمائیے۔ جب یہ دعائیں کی اور اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے جانے لگے، اما ہاجرہ کہتی ہیں کہ میں نے دامن نبی تھام لیا اور پوچھا کہ ابراہیم کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جاتے ہو، اور فرمایا کہ کیوں چھوڑ کے جاتے ہو، کہ کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے، کوئی لفظ مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ کہا کہ منڈی ہلایا، اور اپنی چونکہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی، زبان سے کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے تھے، اشارے سے کہا کہ نہیں تمہاری کوئی خطا نہیں۔ پھر کہا کہ تم اللہ کے نبی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے امر کے مطابق ہمیں چھوڑ کے جاتے ہو، کہاں بس اشارے سے کہا کہ بس اس کے اشارے سے چھوڑ کے جاتا ہوں، اور بھروسہ کس پر کیا ہے، کہا اسی ذات پر بھروسہ کیا ہے جس کے امر کی تعمیل میں یہاں تمہیں لایا گیا ہے۔ جب یہ الفاظ زبان سے نہیں اشاروں سے بیان کیے جا رہے، اس وقت یاد کیجئے اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی جس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہو، جو ابھی دودھ پیتا اور چھوٹا اور ہونہار ہو، اور یعنی ایسا کہ جو ابھی اپنے ہاتھ سے کچھ لقمہ اٹھانے کے قابل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی، میری روزی کا کیا انتظام ہوگا، میرے بچے کے لیے دودھ کہاں سے فراہم ہوگا، اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال اس جنگل و بیابان میں کون کرے گا، ارے ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور اچک لے جائے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے، کس طرح کے خدشات اس ماں کے دل میں آئیں گے، جبکہ یہ دن کا موقع ہو۔ بالخصوص یاد کرو اس لمحے کو جب رات کی تاریکیاں پھیلنے لگیں اور سورج اپنی تمازت کو ختم کرے، چاند اپنی رعنائیاں بکھیرنے لگے، اور اس کے بعد اس کی بھی تمازت ختم ہونے لگے، یا اس کی روشنی بادلوں کے آڑ میں آ جائے اور اندھیرا چھا جائے، اس وقت ماں کے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہوگی، جب ماں نے گودی میں اپنے اس معصوم بچے کو لے کے بٹھایا ہوگا، اس کی نظریں کس ذات پر ہوں گی، بس اس ذات پر جو پیدا کرنے والا، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، جس کے حکم کی تعمیل میں جنگل و بیابان میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں جب بچے نے یعنی رونے کا اظہار کیا، جیسے بچے پیاس کی شدت میں یا بھوک کی شدت میں اظہار کرتے ہیں، دوسرا دن آیا جب اس کا سورج طلوع ہوا، بچے نے اپنی بھوک کا اظہار کیا، اب چونکہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور دودھ خشک ہو چکا تھا، اس بچے کو غذا فراہم کرنا ضروری تھا، اب پانی کی ضرورت پڑ گئی تو میں پانی پیوں اور بچے کو پانی پلاؤں تو پانی کہاں سے میسر آئے گا، اسی کی تلاش میں کہتی ہیں اما ہاجرہ کہ میں نے کوہ صفا پہ دوڑ لگائی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید اس پہاڑ کے پیچھے کوئی کنواں نظر آئے، کوئی جھیل نظر آئے، کوئی ایسی جگہ نظر آئے جہاں پانی کے چند بوند مل جائیں کہ میں اپنے اس معصوم لخت جگر کے ہونٹ کو تر کر دوں اور خود اپنے ہونٹوں کو تر کر لوں کہ کچھ راحت پہنچ جائے، کچھ تسکین مل جائے۔ کہا کہ جب صفا پر چڑھی مجھے پانی نظر نہ آیا، میں سوچا کہ مروہ پہاڑ نظر آتا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤں، شاید اس پہاڑی کے پیچھے کوئی پانی نظر آ جائے، وہاں پر بھی چڑھنے کے لیے جب گئی، صفا سے اتر رہی تھی، جب ڈھلوان پہ پہنچی تو بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، جی میں آیا کہ کاش مجھے یہ وقت نہ آتا، لیکن کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی محبت نے غلبہ پا لیا اور اللہ کی محبت نے اس سے زیادہ غالب آ کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو تمہاری یہ قربانیاں آزمائش کے لیے کی جا رہی، تمہاری یہ قربانیاں آزمائش کے لیے مانگی جا رہی ہیں، لہذا اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرنا، لہذا پانی کو تلاش کرنے کے لیے وہ جب صفا سے اتری اور مروہ کی طرف جانا چاہتی تھی، درمیان میں انہیں بچہ نظر نہیں آتا تھا، اس صورت میں دوڑ لگائی اس شاہ کے ساتھ کہ کہیں کوئی بھیڑیا میرے بچے کو نہ کھا جائے اور میں اپنے بچے پر نظر رکھتی رہوں، تو مجھے چاہیے کہ اونچائی پر چڑھوں۔ اس دوران میں جب وہ دوڑنے لگی، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، ان کے درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں، آج بھی حجاج کرام جب وہاں جاتے ہیں تو اس یاد کو تازہ کر لینا اور یاد کرنا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بیٹے کی محبت میں اللہ کے امر کو پورا کرتے ہوئے ایک ماں نے کیسی دوڑ لگائی تھی، اور اس وقت میں ہم کیسا دوڑ رہے ہیں جب مروہ پہ چڑھی اور مروہ پہ بھی پانی نظر نہ آیا، پھر صفا پہ آئیں، پھر مروہ پہ گئیں، پھر صفا پہ آئیں، پھر مروہ پہ گئیں، یہاں تک کہ 7 چکروں کی تکمیل ہوئی، پانی کا کوئی بوند نظر نہیں آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شکل انسانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدوم مبارکہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ایک آدمی کو اپنے معصوم بچے کے پاس دیکھا
تو ایک نیا خدشہ لاحق ہوا کہ پتہ نہیں کون چور اچکا ہو اور پتہ نہیں میرے بچے کو لے جائے اور کوئی ضد پہنچائے اور کوئی نقصان پہنچائے۔ ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا درد محبت سے، تو دوڑتی ہوئی اماں اسماعیل کی طرف دوڑنے لگی۔ جب وہاں پہنچ رہی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک پر ہوا میں لہرایا اور قدوم اسماعیل پر ضرب پڑی، وہیں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ جس انسان کو دیکھ رہی تھی وہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ماں کی طلب کو اور ماں کے دل کی تڑپ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ ظالموں، یاد کرو جب تم ماؤں کو تکلیف دیتے ہو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ آہ پہنچ جاتی ہے۔ یاد کرو اس وقت جب مائیں تمہارے حق میں دعاؤں کے لیے اپنے دامن کو دراز کرتی ہیں، رب ذوالجلال کے یہاں سے اسی طرح شرف قبولیت عطا فرمایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ذکر پہنچائی اپنی ماؤں کو اور تکلیف دی اپنی ماؤں کو، تو ایسی صورت میں ان کے دل سے نکلنے والی آہ بھی بارگاہ رب العزت میں عرش معلیٰ کے سامنے ستون کو ہلایا کرتی ہے۔ اور جب وہ اسی ماں کے زبان سے جب تمہارے حق میں دعائیں نکلتی ہیں، وہ بھی شرف قبولیت پا لیا کرتی ہیں۔ تو اپنی ماؤں کو تکلیف نہ دینا۔ یہاں یہ دروس رب ذوالجلال عطا فرما رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ماں نے تڑپ میں اسباب کی تکمیل کے لیے پہاڑوں پر تو جست لگائی اور دوڑ لگائی، لیکن نظر اپنے رب سے نہیں ہٹائی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے صرف نظر نہیں کیا اور اس جنگل و بیابان کو نہیں چھوڑا جہاں رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ عز و جل نے انہی کے قدوم مبارک سے پانی کو نکالا، یہاں تک کہ اماں دوڑتی ہوئی پھر اسماعیل کے پاس آئیں۔ جب پانی کو دیکھا تو جی خوش ہوا، اس پانی کو اٹھایا اور بچے کے ہونٹوں کو تر کیا، اور جب وہ سیراب ہو گیا تو خود بھی پانی پیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے چشمہ ابل رہا ہے، پھر رکتا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا زم زم۔ زم زم کے معنی عبرانی میں آتے ہیں کہ رک رک، یہ لفظ عربی نہیں ہے، عبرانی زبان ہے۔ زم زم کے معنی آتے ہیں رک رک۔ انہوں نے کہا کہ رک جا، تو گویا انہوں نے ایک معنی میں امر کیا کہ رک جا۔ کہتے ہیں کہ اگر اماں اس وقت رک نہ کہتی، آج پوری دنیا میں وہی پانی ہوتا، کوئی اور پانی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ عز و جل کو ان کی جی کی چاہتیں پورا کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی چاہتوں کو پورا کیا۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ تم شوہر کو چھوڑ دو، انہوں نے شوہر کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کے بیت یعنی گھر کے پاس آ جانا، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اس قربانی کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرو، تو انہوں نے کر دیا۔ اللہ نے قبول فرما لیا، وہاں سے روزیوں کا انتظام فرما دیا، قبیلے جرہم کو وہاں پر پہنچا دیا۔ کہتے ہیں جرہم وہ قبیلہ ہے جو نکلا تھا سفر کے ساتھ ساتھ، اس کا ارادہ تجارت تھا، لیکن تجارت کے لیے انہیں ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں پر ان کے لیے بود و باش کرنے یا رہنے اور رہائش اختیار کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی جہاں پانی میسر ہو۔ انہیں پانی میسر نہ تھا، یہاں تک کہ وہ چاہے زمزم پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی ہے، اللہ کی طرف سے انہوں نے اس کو نعمت سمجھا اور کہا اماں ہاجرہ سے کیا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں؟ اور اگر آپ یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ روزی کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آپ کا گھر ہے لیکن گھر ایسی جگہ جنگل و بیابان ہے، کوئی روزی کا انتظام نہیں، آپ کی ذات پر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کہا کہ اے اللہ ان کو روزی دینا اور پھل اور فروٹ سے ان کی مدد فرمانا، غذائی اجناس فراہم کرنا۔ ادھر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ اسباب کی تکمیل کر رہے ہیں، زمزم کو پیدا کیا، قبیلہ جرہم کو اس کی حاجت تھی، اس کو وہاں پہنچایا، اور پھر وہ جب وہاں آئے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری روزی کا انتظام کرتے ہیں، تم ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پانی کو استعمال کر سکتے ہو۔ اب ان دونوں کی روزیوں کا انتظام اللہ عز و جل نے فرما دیا، یہاں تک کہ وہی قبیلہ وہاں پنپنے لگا۔ جب 10-15 سال کی عمر کو پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اللہ عز و جل کی جانب سے امر آیا کہ ابراہیم ہم آپ کو خواب میں دکھا رہے ہیں۔ یہ خواب کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زبان سے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ادھر ان کی زبان سے نکلا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، گویا مجھے یہ امر دیا جا رہا ہے، بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ محققین نے کہا کہ حضرت اسماعیل کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امر دیا گیا تھا، اس امر کی تکمیل کر لی جاتی۔ کہا محققین نے تحقیق کے بعد کہ اگر اسماعیل راضی برضائے الہی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا پر خوش ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں،
تو انہیں بھی ثواب مل جائے گا اور نیکیوں میں حصے دار ہو جائے گا اور اجر ان کو بھی دوبالا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ تسلیم نہ کرتے ہوں اللہ کے امر کو تو کسی مصلحت والی روش کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد میں اس انداز سے اس امر کی تکمیل کی جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا امر ہوا کہ خانہ خدا کی تعمیر، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر لٹایا جائے اور ان کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ فیضان نظر تھا یا مطلب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، وہاں گلی پہ چھری چلوانے کو تیار ہے۔ آج باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کو تیار نہیں، وہاں اللہ کے امر کے مطابق انہیں ذبح کرنے کو تیار ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، جو صاحب اولاد ہیں اور جو اولاد ہیں صاحب اولاد نہیں، اپنے ماں باپ کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ان کی اطاعت ہم پہ کس درجے لازم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے دکھلایا کہ یہ ہے اپنے ابا کے امر کی تعمیل میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ اپنے امر کی تکمیل کیجئے جیسا کہ آپ کو امر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ اپنے بچے کو صابرین میں سے پائیں گے۔ ادھر اس امر کی تکمیل کرنے کے لیے انہیں لٹایا گیا اور ان کو ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن ذبح نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس موقع پر وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان تفصیلات کو رکھوں۔ الغرض اشارتاً یوں سمجھیے کہ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل کی بجائے دمبے کو جنت کے اتار کر ان کو اس کو ذبح کروایا گیا۔ گویا یہ وہ پورے اعمال ہیں جو اللہ عز و جل کروا رہے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام ان لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ قربانی پیش کر دی، پھر فرمایا کہ آپ اللہ کے لیے گھر بنائیے۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ گھر بن جائے گا تو وہاں پر ندا لگائیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا میں آواز لگاؤں گا، کائنات کے کس گوشے میں کون سا انسان پلتا ہے مجھے کیا پتا ہے، میری آواز وہاں کیسے جائے گی۔ کہا ابراہیم تمہارا کام آواز پہنچانا نہیں، تمہارا کام ندا لگانا ہے، آواز تو تمہارا رب پہنچائے گا۔ کہتے ہیں عالم ارواح تک اس آواز کو پہنچائی گئی اور عالم ارواح میں جتنے لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اتنی مرتبہ اس دنیا کے اندر حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس دنیا میں جنہوں نے لبیک کہا اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں گے۔ گویا آدمی بیت اللہ کے حج کا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کے حضوری میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ ابتدائی نکات ہیں جو حاجی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کون سا مقام ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ، وہ سب سے پہلے جس کی بنا ملائکہ نے رکھی، جس کی ابتدائی تعمیر حضرت آدم نے فرمائی، اور اس کے بعد میں طوفان نوح میں جب وہ ختم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد میں اللہ عز و جل نے ایک نظام قائم فرمایا، یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار آخری نبی بنا کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آ کر حجت تمام کی اور بتلایا کہ ایمان والو اس گھر کا حج کرنا تم پر فرض ہے جیسا کہ اللہ نے فرما دیا، اور اگر تم اس کا فرض ادا کرتے ہو یعنی جب تم صاحب استطاعت ہو اور تم حج ادا کرتے ہو تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اذا رجعت، جب آدمی اپنے گھر کو لوٹتا ہے کولدتہ امہ، ایسا لوٹتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ جیسے ایک بچہ ابھی آغوش دنیا میں قدم رکھا ہو تو بے گناہ اور معصوم ہوتا ہے، بس جو آدمی حاجی اپنے حج کے عمل کو پورا کر کے لوٹتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ یوں سمجھیے کہ وہ شخص ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی بے گناہ اور معصوم ہو۔ اس پر امر فرمایا کہ جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس پر 40 دن گزریں، اللہ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتے رہتے ہیں۔ حاجی کو اپنے گھر بلانا اور اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے دعاؤں کی درخواست کرنا یا اس کے پاس پہنچ جانا اگر وہ نہ آ سکتا ہو اور اس سے دعاؤں کی درخواست کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج حج کے تینوں طریقوں کو واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن وقت تمام ہوا۔ ابتدائی ان چند نکات کے بعد میں اللہ عز و جل ہم سب کو اس حج کی یعنی عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن کا مقدر میں اس سال حج نہیں ہے اللہ آئندہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں حج کا پورا طریقہ یا تینوں طریقے آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے، سنت ادا فرمائیں۔